السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، آج میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے، چل کیا رہا ہے؟ وہ سید نہیں ہے، وہ سید ہیں، اور جن کی سیادت کا انکار ہو رہا ہے وہ شجرا دکھاتے پھر رہے ہیں، مطلب وہ اپنے آپ کو منواتے پھر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے بھی یا نہیں بھی، اللہ اس کے رسول بہتر جانے، وہ بھی اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کب سے ہے، نہیں ہے، کیا ہے، یہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانے۔ تو اس سے جو علماء کے جو طبقہ ہیں وہ ایک دوسرے کو، کسی کو سید کہہ رہے ہیں، کسی کا انکار کر رہے ہیں، یہ تو علماء میں ہے۔ اب ان علماؤں کی باتوں سے عام پبلک کو کیا تاثر ملے گا؟ ان کے ذہن میں وہ کیا کریں گے؟ کیا کہ سید مانیں گے، نہیں بھی مانیں گے؟ جو عقیدت تھی سیادت کے تعلق سے، ان کی تو عقیدت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ علماؤں کی ان باتوں سے۔ تو کیا ہونا چاہیے کہ آپ کو اس پہ تعلیم دیجیے، کچھ آپ روشنی ڈالیے کہ تاکہ ذہن عوام کے بالکل مطمئن ہو اور وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مولانا صاحب کی سوال کا جواب ایک رائے ہے، اور کچھ سوال میں کروں گا آپ سے جی۔ کہ کچھ لوگ اپنی سیادت پیش کر رہے ہیں، کچھ لوگ سیادت کا انکار کر رہے ہیں، اور اسی حالات میں، تغودوں میں عوام کنفیوزڈ ہے نا۔ جی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، انصاف سے بات کیجیے گا۔ آج عوام کو کیا چاہیے؟ آج عوام کو دیکھا جائے تو صحیح رہنمائی چاہیے۔ جی، اب جب صحیح رہنمائی چاہیے تو صحیح رہنمائی کے لیے تعلیمات رسول کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ تعلیمات رسول کی ضرورت زیادہ ہے۔ جو لوگ سیدوں کی سید ہونے کا فرمان مانگ رہے ہیں وہ کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں؟ دیکھیے، بالکل۔ اور جو لوگ اپنا فرمان دے رہے ہیں وہ کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں؟ ہم تو سیدھی سادی سی بات کہتے ہیں کہ کسی نے کہا، دیکھیے، کسی نے کہا میں خان صاحب ہوں، کیا آپ نے فرمان مانگا؟ نہیں۔ کسی نے کہا میں انصاری ہوں، اپنے فرمان مانگا؟ بالکل نہیں مانگا۔ تو پھر سید صاحب کہہ رہے ہیں میں سید صاحب ہوں، تو مان لو نا، وہاں فرمان کیوں؟ بالکل ظاہر سی بات ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں بغض علی ہے؟ کہیں بغض علی تو نہیں؟ بالکل۔ جب جس نے جو کہا میں ڈاکٹر صاحب ہوں، آپ مان گئے۔ کسی نے کہا میں فلاں ہوں، آپ مان گئے۔ آپ نے کسی سے کوئی فرمان نہیں مانگا اور آپ نے مان لیا کہ یہ فلاں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن جب بات سیدوں کی آتی ہے، سادات کی آتی ہے، تو وہیں فرمان کیوں؟ بالکل ظاہر سی بات ہے۔ کہیں بغض علی تو نہیں ہے؟ مولا کائنات کی بغض کی، حسد کی آگ تو نہیں ہے؟ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ دوسرا پہلو، آج عوام کو، آج دنیا کو، سماج کو یہ نہیں چاہیے کہ کون کیا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کس کے پاس کیا ہے، بالکل کون کیا دے رہا ہے۔ آج تعلیم کی ضرورت ہے، بالکل۔ آج سماج میں ترقی کی ضرورت ہے، آج ترقی، سماج کی بڑھوتری، ماحول کی بہتری، انصاف قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان خود پہ ہی انصاف اور عدل قائم نہیں کر پا رہا ہے تو وہ عوام یا سماج کے ساتھ کیا عدل قائم کرے گا؟ بالکل۔ دوسری چیز، آج کسی نے کہہ دیا یہ نالین شریف ہے، پٹ پٹ شیئر کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں کیا کسی نے چھان بین کی یہ نالین مصطفیٰ ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ یہ نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے کہ نہیں؟ کسی نے کہا یہ جھبا فلاں کا ہے، شیئر کرنا شیئر کر رہے ہیں۔ بالکل۔ کسی نے کہا یہ فلاں چیز ہے جو فلاں ذات سے منسوب ہے، فوراً شیئر کرنے لگتے ہو۔ کیا اس میں تحقیق کرتے ہو؟ نہیں۔ جب تبرکات پہ تحقیق نہیں کی تو صاحب تبرکات پہ تحقیق کیوں؟ بالکل بالکل۔ تو یہ ناانصافی ہے، یہ ناانصافی ہے، یا بغض سمجھ میں آتی ہے۔ تو میں ایسا پیغام دینا چاہوں گا کہ دوستو، کل قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے سیدوں سے فرمان مانگا کہ نہیں، آپ نے سید زادے کی چھان بین کی کہ نہیں،
آپ نے کیا کیا مقصد یہ نہیں. آپ سید سادات ہونے کے لحاظ سے تھوڑے ان سے آپ تعلیم لے رہے ہیں. آپ تعلیم تو اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ تعلیمات رسول ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن کی آیات ہیں, وہ جو دے رہے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات ہیں, یہ سمجھ کے لے رہے ہیں نا. اب کہنے والا کون ہے یہ پرمان کی کیا ضرورت ہے, کہنے والا بس سرکار کا ہے کہ نہیں, چاہے جان سارا نے مصطفیٰ ہو یا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو, کوئی بھی ہو, دینے والا کیا دے رہے ہیں آپ ان کو لیجئے نا صاحب. اب ذاتی طور پر ذاتیات پہ حملہ نہ کریں.